اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں 9th کلاس کا سلیبس، پیپر پیٹرن اور سورۃ انفال کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج سورۃ انفال کے پہلے سبق کا ترجمہ اور اس کی مشق کو ہم حل کریں گے۔ سورۃ انفال، اس کے بارے میں معلومات، اس کے رکوع اور اس کی آیات کس پارے کے اندر ہے، سورۃ انفال کا معنی کیا ہے، سورۃ انفال کے نازل ہونے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور انفال کا مطلب کیا ہے، یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با معنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کی گئی ہے، سوائے سورۃ توبہ کے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا انفال تک۔ قل الانفال، کہہ دیجئے مال غنیمت للہ اللہ کا ہے، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنگ بدر میں چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، اس لیے مال غنیمت کے بارے میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ کن کو دیا جائے گا۔ تو مال غنیمت کے حوالے سے یہ آیت اللہ رب العالمین نے بھیجی کہ مال غنیمت سارے کا سارا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ آپ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں؟ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں الذین جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتُهُ، اس کی آیات، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، مومنوں کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ چوتھی نشانی اللہ بیان کرتے ہیں الذین، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں یہ ترجمہ ہو گیا ہے ینفقون تک۔ اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی ہے، یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کی ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت کی یعنی جنت کی روزی ہے۔ کما اخرجکا، جیسے نکالا تجھ کو، ربو کا، تیرے رب نے، من بیتکا، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اپنے گھر سے نکالا، یہ ترجمہ ہو گیا بالحق تک۔
وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنین مومنوں سے لَکارِہُون اس کو ناپسند کرتا تھا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے مدینے سے باہر نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو ان لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہی لڑنے کے لیے جانا چاہیے تھا۔ ناخوش تھی، یہ ترجمہ ہو گیا ہے لَکارِہُون تک۔ یجادلونک فی الحق وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق بات میں، بعد ما تبینا اس کے ظاہر ہونے کے بعد، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، کأنما یساقون الی الموت گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، وہم ینظرون اور اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہو گیا ینظرون تک۔ منافقین جو جنگ سے بہانے بناتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اب یہ بات کلیئر ہوگی ہے، واضح ہوگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود منافقین آپ سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں، مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ گویا ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم میدان بدر میں لڑنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ہم مارے جائیں گے۔ محترم طلبہ، یہاں سے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، جو کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ سورۃ انفال کے اندر جنگ بدر کو ہی اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، احد الطائفتین 2 گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم کے تمہارے لیے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، مسخر ہو جائے گا، تمہارا تابع ہو جائے گا، مطیع ہو جائے گا تک یہ ترجمہ انہا لکم تک ہو گیا۔ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، انا بے شک غیر ذات الشوکہ بغیر کانٹے کے ہو، بغیر اسلحے کے ہو، تکون ہو لکم تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ یہ ترجمہ لکم تک ہو گیا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ حق کو قائم رکھے، بکلماتہ اپنے فرمان سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ محترم طلبہ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا پس منظر اور جنگ بدر کا آغاز یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ابو سفیان جو کہ مکہ کا ایک سردار ہے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کے ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے گیا ہے اور واپس آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ اس قافلے کے اندر بہت سارا اسلحہ بھی آ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ ابو سفیان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو جہل جو کہ مکے کا ایک بڑا سردار ہے، ابو جہل عمر بن ہشام اس کا اصل نام ہے، اس کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا، عمر بن ہشام اس کا اصل نام ہے۔ اس کو اطلاع دی ابو سفیان نے کہ مسلمان میرے قافلے کو روکیں گے، میرے قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل مکے سے 1000 کا لشکر لے کے، 1000 افراد لے کے قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے مکے سے چلا ہے اور یہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہاں پہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ 2 گروہ ہیں، ایک ابو سفیان کا گروہ ہے، ایک ابو جہل کا گروہ ہے، ان دونوں میں سے ایک گروہ کے مالک تم بن جاؤ گے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ جو قافلہ بغیر لڑائی کے، جو ابو سفیان والا قافلہ جس سے لڑنا نہیں پڑے گا، جنگ نہیں ہوگی، بغیر لڑائی کے وہ قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، مسلمان اس قافلے کو پسند کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو تاکہ یہاں پہ کفار کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ لیحق الحق تاکہ اللہ سچ کو سچ کر دے، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ استستغیثون جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ
1000 मिनल मलाइका फरिश्तों के साथ मुर्दफीन जो लगातार आते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर मुसलमानों से वादा किया कि हम 1000 फरिश्ता तुम्हारी मदद करने के लिए भेजेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया जो आके आपने मैदान बदर में की थी कि अल्लाह 313 हैं, इनकी तो मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद करने के लिए वादा किया, हम 1000 फरिश्ता जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ये तर्जुमा हो गया है मुर्दफीन तक। वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया इसको अल्लाह ने, इल्ला बुशरा, मगर बशारत, वलतत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। इस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बनाया था ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। वमन नस्रु, और नहीं है मदद, इल्ला मिन इंदिल्लाह, मगर अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। यानी इस मदद का मकसद तुम्हारे दिलों को तसल्ली देना, मुतमिन करना था। और यह भी याद रखें कि मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान का मददगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जंग के अंदर मुसलमानों की मदद की। उस मदद के नतीजे में कुफार मक्का के 70 अफराद मारे गए और 70 ही कैदी बनाए गए। 14 मुसलमान इस जंग के अंदर शहीद हुए थे। मोहतरम तलबा, पेपर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अल्फाज के मानी है। इन अल्फाज के मानी से मारूजी के अंदर और मुख्तसर सवालात के अंदर भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी याद रहे कि जहाँ ये अल्फाज के मानी जो लिखे हुए हैं आप यही करने के पाबंद हैं। इनके अलावा अगर किसी लफ्ज़ का कोई मानी आता है, पीछे हम तर्जमे के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फाज के मानी के अंदर उसको बदल नहीं सकते। अल अनफाल माल गनीमत असलहु ज़ाता बैनकुम, अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो। वाजिलत, डरते हैं, डर जाते हैं। कारे होना, नागवारी महसूस करने वाले, बुरा महसूस करने वाले। युसाकूना, वो हाँके जाते हैं। एहदा, एक। दाबिरा, जड़। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दफीन, लगातार आने वाले। गैर ज़ात शौका, बगैर कांटे के, बगैर असले और कुव्वत के। उसके बाद आपके सिलेबस में ये मशक है, यहाँ पे शॉर्ट सवाल है, मुख्तसर सवालात हैं। पेपर में यही शॉर्ट सवाल दिए जाते हैं। पहला सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं? मोमिनों की 5 सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यहाँ से इन्नमल मोमिनून से लेके युनफिकून तक इस सवाल का जवाब है। उसके बाद है 2 ग्रोहों से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि एक ग्रोह अबू सुफियान का तिजारती काफिला जो मुल्क शाम से आ रहा था और दूसरा ग्रोह अबू जहल का जंगी लश्कर है जो मुसलमानों से लड़ने के लिए मक्के से आ रहा था। अस्सवालुस सालिस, तीसरा सवाल, मुदर्रजल इबारात का मफहूम बयान करें। अजीज तलबा, पेपर के अंदर इनका मफहूम नहीं पूछा जाता, मुख्तसर सवालात में इनका तर्जमा ही पूछा जाता है। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो। व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो। अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उसकी आयात उन पर पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। तो मोहतरम तलबा, ये था आज सूरत अनफाल का पहला सबक। इंशाअल्लाह मज़ीद असबाक भी इसी तरह ही तर्जमा और इंतहाई तशरीह के साथ हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब तक हमारी वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।